الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح سے متعلقہ امور پر ہم مختلف مواقع پر آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی خطبہ نکاح کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن آیات قرآنیہ کا اظہار فرماتے، تلاوت فرماتے، بیان فرماتے، انہی پر آج انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ اس نکاح کے مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ جب ہمارے نکاح کا موقع آیا تھا تب بھی امام صاحب نے، نکاح خاں صاحب نے، مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے 4 آیات قرآن حکیم کی تلاوت کی ہوں گی، یا اب بھی ہم جب نکاح کی محافل میں شریک ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر الحمدللہ قرآن کریم کی 4 آیات کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور فرمایا کہ یہ آیات کون سی ہیں، قرآن حکیم کی کتنی صورتوں سے ہیں، اور کیا ہمیں کبھی معلوم ہوا کہ ان آیات میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ کیا کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا اللہ ماشاء اللہ کہ ان آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا ہو، تھوڑی سی وضاحت بھی کی گئی ہو؟ چلیے اگر ہمارے نکاح کے موقع پر ایسا نہ ہوا، یا اور جو ہم دیکھ رہے نکاح کا انعقاد اس موقع پر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو آئیے آج کی اس نشست میں اس کا اعادہ کر لیں، کچھ لوگ سمجھیں کہ قضا کر لیں اور کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی مسلمان کہیں جمع ہوتے، خوشی کا موقع ہوتا، غمی کا موقع ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وعظ و نصیحت کا اہتمام فرماتے۔ عیدین کا موقع لے لیں، جمعے کا موقع لے لیں، جنازے کا موقع لے لیں، اسی طرح نکاح کا موقع لے لیں، خوشی کا موقع یا غمی کا موقع، اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام ضرور چند آیات قرآنیہ کی تلاوت فرماتے، وعظ و نصیحت فرماتے۔ اس موقع پر دیکھیں جو 4 آیات اکثر خطبات میں حضور تلاوت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نکاح کے موقع پر بھی تلاوت فرماتے۔ یہ 4 آیات 3 مختلف مقامات سے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ 3 مقامات سے 4 آیات۔ اب آپ غور فرمائیے، اگر صرف برکت مقصود ہوتی تو آیت الکرسی تمام آیات کی سردار عظیم ترین آیت ہے، حضور اس کی تلاوت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الفاتحہ وہ فاتحۃ الکتاب ہے، اوپننگ سورہ آف دا قرآن ہے، اللہ کے نبی صرف اگر برکت کا معاملہ ہوتا تو اس سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے 1 نہیں 2 نہیں 3 مقامات سے 4 آیات کی تلاوت فرمائی۔ اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر آپ غور کیجئے گا، ان 4 آیات میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا۔ قرآن کریم میں جا بجا خاندانی زندگی کے متعلق ہدایات آئی ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی، سورۃ النساء میں بھی، خصوصاً جہاں جہاں قرآن حکیم میں گھریلو زندگی کے متعلق، فیملی افیئرز کے متعلق ہدایات دی گئی، وہاں بار بار قرآن تقوی 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 کا ذکر کرتا ہے۔ ان 4 آیات میں بھی آپ توجہ فرمائیے گا، 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا۔ تقوی کا ترجمہ ہے لٹرلی اسپیکنگ، لغوی طور پر بچنا، شرعی طور پر دینی اعتبار سے اس کا ترجمہ ایک ہے اللہ کا خوف رکھنا۔ کیا مطلب؟ میں آج جو کچھ کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، جو میرا رویہ ہے، کل مجھے اس کا جواب دینا، اس بات کا خوف رکھنا۔ اور تقوی کا ایک اور ترجمہ ہے اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا خوف رکھنا۔ اور اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب کن کے لیے ہے؟ جو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے۔ چنانچہ تقوی کا شرعی طور پر مطلب ہے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ یاد رکھیے، پبلک میں، لوگوں میں، باہر تو انسان دوسروں کو کچھ خیال کر لیتا ہے، کبھی کبھی کیمروں کا خیال کر لیتا ہے اور پولیس کا خیال کر لیتا ہے۔ گھر میں کیا کیمرے لگائے جائیں گے؟ گھر میں کیا پولیس کو بٹھایا جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ بار بار قرآن حکیم گھریلو زندگی کے تعلق سے جب رہنمائی دیتا ہے تو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی تاکید کرتا ہے۔ آئیے ان 4 آیات کا
ترجمہ مختصر مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے جو خطبہ نکاح کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت بھی آئے تو صرف اسلام کی حالت پر، یعنی اوبیڈینس کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں۔ پہلا تقاضا اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تو بار بار قرآن کریم میں آتا ہے، اس آیت میں آیا حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام تو لرز گئے، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، کس کے بس میں ہے کہ اللہ کا تقوی اس کا حق بھی ادا کر سکے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تو وہی تعلیم دی جو آیا حکم اس کو مانو۔ ایک اور جگہ پہ قرآن نے سہولت عطا فرمائی، یہاں آئیڈیل بات ہے جو مطلوب ہے اس بات کا ذکر ہے، اور دوسرے مقام پر پریکٹیکل بات ہے جو عملاً ممکن ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور وہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے۔ ارشاد ہوا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تمہارے بس میں ہے۔ خیر، یہاں فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اسی کی مزید وضاحت اگلے حصے میں آئی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ اللہ اکبر، یہ تو نکاح کے موقع پر حضور علیہ السلام تلاوت فرماتے، جنازے کے موقع پر ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے، ایمان کی حالت پر وفات دے۔ مرتے دم تک مسلم رہنا ہے تو مسلمان کا گھر، مسلمان کا معاشرہ، مسلمان کا پڑوس، مسلمان کے معاملات وہ اسلام والے ہونے چاہیے۔ خوشی بھی آئے تو پتہ چلے مسلمان کے گھر میں خوشی، غمی کا موقع بھی آئے پتہ چلے مسلمان کے گھر میں غم کا موقع آیا۔ میں ایک باپ ہوں تو مسلمان باپ بنوں، میں ایک رشتہ دار ہوں تو مسلمان رشتہ دار بنوں، میں ایک شوہر ہوں تو مسلمان شوہر بنوں، کوئی بیوی ہے تو مسلمان بیوی بنے، کوئی بیٹا ہے تو مسلمان بیٹا بنے۔ یہ پوری زندگی کا تقاضا، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں۔ سوچئے پوری زندگی کا لائے عمل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ گھر میں ہو، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی سسر ہے، کوئی ساس ہے، کوئی داماد ہے، کوئی بہو ہے، کوئی نند ہے، کوئی بھاوج ہے، مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا۔ بس یہ چند اشارے میں نے آپ کے سامنے کر دیے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورۃ النساء کی پہلی آیت، انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ قرآن کا میسج یونیورسل ہے، گلوبل ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور انہی سے ان کی زوجہ اما حوا سلام علیہا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ سبحان اللہ، سارے انسانوں کا خالق ایک اللہ، سارے انسانوں کے اولین ماں باپ آدم اور حوا علیہم السلام، تمام انسانوں میں رنگ مختلف، نسل مختلف، زبان مختلف، خطے مختلف، لباس مختلف، حتیٰ کہ مذاہب بھی مختلف ہیں، لیکن سارے انسانوں میں دو باتیں کامن یعنی مشترک ہیں، سب کا خالق ایک اللہ، سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام، اس ناطے سب برابر ہیں۔ حجۃ الوداع کا خطبہ، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں، تم آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، سب برابر ہیں۔ ہاں فضیلت کس کے لیے ہے؟ تقوی والے کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں نکاح کے موقع پر، کیوں؟ مختلف برادری کے لوگ ہیں، کاسٹ کے لوگ ہیں، علاقوں کے لوگ ہیں، مالی اعتبار سے کوئی کم کوئی زیادہ، ایسے ہی ہے نا، تو کبھی آ جاتا ہے دماغ میں ہم بڑے خاندان کے سامنے والے چھوٹے، ہم مالدار گھرانے کے سامنے والے چھوٹے، ہمارا لڑکا زیادہ پڑھا لکھا، ان کی لڑکی کم پڑھی لکھی، نہ، یہ گورے کالے کے فرق کو مٹا دو، اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور رشتہ طے کرتے ہوئے اسی بات کی تعلیم حضور نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، تقوی و دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ تم تقوی و دینداری کو ترجیح دیا کرو جب رشتے طے کیے جائیں۔ آگے چلیں، آگے چلنے سے پہلے رک کر سوچیں، وہ پہلا جوڑا آدم و حوا علیہم السلام کا، اور اس کے ذریعے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا۔ نکاح سے گھر بنتے ہیں، معاشرے چلتے ہیں،
نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ معاشرے آج چیخ رہے کل چلائیں گے جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن اور ادارہ ختم ہو گیا، جیسے کہ جاپان ہے 10-12 بوڑھوں پر ایک جوان بچا ہے، اور فرانس میں بوڑھے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور جوان سب سے کم ہیں، اس سے کہ وہاں نکاح دنیا میں سب سے کم ہوتے ہیں۔ نکاح سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، اور جب مجلس ہوتی نکاح کی تو ہم یہی کہتے ہیں آج بھی آدم و حوا کے ایک بیٹے اور ان کی ایک بیٹی کا رشتہ طے ہو رہا ہے، یہ بندھن بندھے گا اور یہ گھر وجود میں آئے گا تو نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگلا اسی آیت میں دوسری مرتبہ تقوی کا ذکر ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو۔ فقیر بھی جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو ہمارا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ بڑے بوڑھے بھی خاندان میں اگر آج بڑے بوڑھوں کو عزت دی جاتی ہو اور ان کی کوئی قدر کی جاتی ہو اور ان کی بات کو سنی جاتی ہو تو خدا نخواستہ گھر میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں خدا کے واسطے اب تو باز آ جاؤ۔ نکاح کے موقع پر یہ تلاوت ہو رہی، اللہ کا نام لے کر تم بندھن باندھتے ہو، اللہ کا نام لے کر یہ رشتہ بنتا ہے، اللہ کے نام کی لاج رکھو گے تو زندگی کی گاڑی صحیح چلے گی۔ آج سب کچھ ہو رہا ہے نکاح کے موقع پر، اللہ کی بات کو کتنا ذکر میں لایا جا رہا ہے، اللہ کا دھیان کتنا رکھا جا رہا ہے، گھروں میں اللہ کو کتنا یاد رکھا جا رہا ہے، اللہ کا تقوی دل میں کتنا رکھا جا رہا ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں دوسری مرتبہ تقوی کا ذکر آیا، آگے فرمایا کہ والارحام، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ ایک تو رحمی رشتے، خونی رشتے، بلڈ ریلیشن، کنشپ، جیسے باپ اور بیٹے کے درمیان تو عزت اور تقدس کی بات ہے نا، یعنی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو رحمی رشتے ہیں کسی نسبت سے، جیسے بہن بھائی کا رشتہ، اور اسی طریقے پر چچا اور بھتیجی کا معاملہ، ماموں اور بھانجی کا معاملہ، ان رشتوں میں جہاں رحم کا معاملہ ہے، رحم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ رحم کا لفظ رحمان سے بنا ہے، اللہ اکبر، جس کو جوڑے گا اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کو جوڑوں گا، اور جس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں گا، بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے۔ خیر، یہ انتہائی قریبی رشتوں کا معاملہ، تو ایک امیڈیٹ فیملی میں رحمی رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے جہاں حرمتیں بھی ہوتی ہیں۔ حرمت سے مراد کیا ہے؟ بیٹی اور باپ کا نکاح حرام ہے، ایسے ہی ہے نا، بیٹی اور باپ کا نکاح حرام ہے۔ نوٹ کیجئے گا، جب نکاح ہو جاتا ہے تو کچھ حلال ہو جاتا ہے، کچھ حرام ہو جاتا ہے، کچھ حرمتیں آ جاتی ہیں۔ نکاح منعقد ہو گیا، شوہر اور بیوی بن گئے وہ جو دلہا دلہن ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اب داماد کا نکاح اپنی ساس سے حرام، جیسے بیٹے کا نکاح ماں سے حرام، اسی طریقے پر اب داماد کا ساس سے حرام۔ جیسے بیٹی اور باپ کا نکاح حرام، اسی طرح سسر اور بہو کا بھی نکاح حرام۔ ادھر بھی حرمت آئے گی، جیسے رحمی رشتوں میں حرمت، ادھر بھی حرمت آئے گی، سبحان اللہ۔ تو اب داماد کو اپنے ساس سسر کو بڑوں کی طرح، ماں باپ کی طرح حیثیت دینی چاہیے، بہو کو اپنے ساس سسر کو بڑوں کی طرح، ماں باپ کی طرح حیثیت دینی چاہیے، اور ساس سسر کو بہو ہے تو اپنی بیٹی کی طرح درجہ دینا چاہیے، اور ساس سسر کو اگر داماد ہے تو اپنے بیٹے کی طرح حیثیت دینی چاہیے۔ یہ حرمتیں قائم ہو رہی ہیں، تقدس بھی آئے گا، احترام بھی آئے گا، ادب بھی آئے گا، حقوق و فرائض بھی آئیں گے۔ دو بول سے کچھ تو ہو گیا حلال اور بقیہ ہو گیا حرام، یعنی تقدس اور احترام کا معاملہ آ گیا۔ آگے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر رقیب نگہبان ہے۔ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہاں اللہ ساس کو بھی دیکھ رہا ہے، سسر کو بھی دیکھ رہا ہے، ہاں جی شوہر کو بھی دیکھ رہا ہے، بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے، داماد کو بھی دیکھ رہا ہے، اور بہو کو بھی دیکھ رہا ہے، نند کو بھی دیکھ رہا ہے، اور بھاوج کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ جملے کتنے سادہ سے لگ رہے ہیں نا، اللہ دیکھ رہا ہے کا مطلب یہ انفارمیشن نہیں ہے۔ اللہ کل پوچھے گا کیا رویے تم نے دنیا میں رہ کر اختیار کیے تھے۔ کس قدر بڑا پیغام ان آیات کریمہ میں آ رہا ہے۔ اگلی دو آیات سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ چوتھی مرتبہ آ گیا ان چار آیات میں، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، نافرمانی کو چھوڑو، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے معاملات کو سیدھا رکھو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو صحیح اور درست، زبان کا استعمال۔ اللہ فرما رہا ہے اس زبان کو سیدھا رکھو، اس کو درست استعمال کرو۔ چھوٹی سی ہے نا، کتنی چلتی، نہ ریچارج کا مسئلہ نہ دوبارہ، نہ چارج کا مسئلہ نہ ریچارج کا مسئلہ، یوں کہہ لیجئے، نہ پری پیڈ کا معاملہ نہ پوسٹ پیڈ کا معاملہ۔ اس کو تو بچانا اور محفوظ رکھنا اور روکنا اس کی ضرورت ہے۔ شہروں کو جلا دیا جاتا ہے جب زبان غلط استعمال ہوتی ہے۔ کراچی میں ایک سیاستدان نے دوسرے سیاستدان کی شان میں گستاخی کی تو دوسرے سیاستدان کے ہمدردوں نے پورے کراچی میں آگ لگا دی،
بہت سے لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا یہ واقعہ، نام لینے کی کوئی حاجت نہیں. تو زبان اگر غلط چلے تو پورا شہر جل جائے. گھر تو چھوٹا سا ہوتا ہے. اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا شوہر کو بھی حکم دیا گیا ہے، بیوی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، گھر کے افراد کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، بڑوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، چھوٹوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھو. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو مجھے زبان و شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہاں تک بات جا رہی؟ اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے وہ ان کی زبان درازی ہے، زبان کا غلط استعمال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے گھر تو بڑا پیارا یونٹ ہے، یہ گھر مضبوط ہوگا تو معاشرے بنیں گے، اور معاشرے بنیں گے تو نظام بھی ٹھیک ہوگا. یہاں سے تبدیلی واقعتاً آنی چاہیے، اور اس کی خاطر زبان کو کنٹرول میں رکھنا، زبان کو محفوظ رکھنا، زبان کو درست استعمال کرنا، اس کا حکم دیا جا رہا ہے. کتنا یہ اہم معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ زبان حفاظت میں رہے گی تو نیکیاں محفوظ رہیں گی، اللہ گناہ بھی معاف فرما دے گا. اور اگر یہ زبان دراز ہو جائے، بد کلامی کی طرف چلی جائے، تو نیکیاں بھی برباد، تو پھر تو گھر بھی برباد ہو جائیں گے، رشتے بھی خراب ہو جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے. آج آپ دیکھ لیں، گھر ہو، کاروبار، دوستی، رشتہ داری، تمام جھگڑوں کا آغاز اصلاً ہوتا ہے زبان کے غلط استعمال سے. یہ نکاح کے خطبے کے موقع پر جو آیات تلاوت کرتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں زبان کی حفاظت کا حکم. آخری اس آیت کا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا. ہمارے معیارات بہت سارے، کامیابی ہم سب چاہتے ہیں، حی علی الفلاح کے الفاظ ہم سب سنتے ہیں، اذان میں بھی، اقامت میں بھی. اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ ہمارے معیارات والا نہیں، اللہ کے معیار والا کامیاب ہوگا. اور وہ معیار ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اختیار کرے. نکاح بھی دین سے باہر کوئی حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ ہے. دین نے اس کی تعلیم عطا فرمائی، تو ایک مسلمان تو نکاح کے موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، نہ کہ سرکشوں کی طرح، باغیوں کی طرح، غیروں کی طرح نافرمانی کے کام کر کے بے برکتی کا معاملہ اپنے نکاح میں کرے. نہ، وہ نکاح کے موقع پر بھی مسلمان رہتا ہے. فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی عظیم کامیابی حاصل کرے گا. یہ ہیں 4 آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورہ نساء کی آیت نمبر 1، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71، جو اکثر و بیشتر خطبات میں اور نکاح کے خطبے میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا فہم مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے، ان تقاضوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ائمہ، ہمارے خطباء، ہمارے نکاح خواہ حضرات، ہمارے اہل علم، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی نکاح پڑھانے کا موقع آئے تو ضرور کوشش کریں کہ ان آیات کا مفہوم و ترجمہ بھی لوگوں کے سامنے ہو، تاکہ ایک نئی زندگی یا زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے تو اس کے لیے دین کی جو رہنمائی وہ بھی ہمارے سامنے رہے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.